السلام علیکم بچوں، کل ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے کیسے، غم و غصہ رنجو اندوہ ہر ماں، ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، اہل عالم کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کو، رنج کہتے ہیں دکھ کو، اندوہ کہتے ہیں تکلیف کو، پریشانی کو، ہر ماں کہتے ہیں بد نصیبی کو، بدبختی کو۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے کیسے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تمہارا مقام، تمہارا رتبہ ان دنیا والوں کے دلوں اور آنکھوں میں ہے۔ دیدہ یعنی آنکھوں میں ہے، اہل عالم یعنی دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ہے اور آنکھوں میں ہے۔ یہاں رہنے کے لیے ان سے اچھی جگہ اور کیا ہونی چاہیے۔ اے میرے محبوب، تو اتنا خوبصورت ہے تو لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں رہتا ہے۔ تو نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے کیسے، تو نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ غم و غصہ رنجو اندو ہر ماں، ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ خواجہ حیدر علی آتش اشعار میں فرماتے ہیں کہ خوشیاں تو ہمیشہ مجھ سے دور رہیں، البتہ رنج و غم حسرتیں مایوسیاں ہمیشہ مجھ پر مہربان رہیں، یعنی میں ہمیشہ غموں اور محرومیوں میں گرا رہا، پریشان رہا، غمزدہ رہا، اور خوشیاں مجھ سے ہمیشہ روٹھی رہیں، ہمیشہ مجھ سے خوشیاں دور بھاگتی رہیں۔ اب ہم اس کے سوالات پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا سوال ہے اس کا، اس غزل میں اس شعور کی نشاندہی کیجیے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے۔ اب ہمیں وہ شعور ڈھونڈنا ہے جس میں دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا گیا ہے، بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آپ نے یہاں پہ پڑھا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہی وہ شعور ہے جس میں شاعر نے نشاندہی کی ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، بے ثبات ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ یہ ہوا اس کا جواب۔ اب دوسرا سوال ہے، شاعر نے غم و غصہ رنج و اندوہ کو اپنی مہربانیوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اپنی رنج غم اندوہ اپنی مہربانی میں اس نے کیوں شمار کیا ہے، اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ آپ لکھنا، میں بتاؤں گی، آپ اپنی کاپی پہ لکھنا۔ شاعر نے غم و غصہ رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں اس لیے شمار کیا ہے کیونکہ شاعر ان میں ہمیشہ گرا رہا ہے، یعنی یہ غم اور پریشانیاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہیں، یہ کبھی سکون نہیں حاصل کر سکا، یہ ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں رہا ہے، اسی لیے اس نے غم و غصہ اور رنج و اندوہ کو اپنی مہربانیوں میں شمار کیا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ غزل کمپلیٹ کی اور اس کے سوالات بھی لکھے۔ آپ اپنی کاپی پہ اتارنا اور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔